به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 11ویں پارے سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے، اور جس کے راوی آپ کے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے جس موضوع پر بات چیت ہوئی تھی وہ تھا دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، اور اس کی مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، کچھ وہ باتیں بیان کی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں یہ بات بیان کرنی تھی کہ دوسروں کو اپنی طرف سے راحت پہنچانے اور دوسروں کو اپنی طرف سے آرام پہنچانے کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی شریعت کے اندر ایک حکم ہے اور ایک مطلوب عمل ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایسی کوشش کرے، اہتمام کرے کہ اس کی طرف سے دوسروں کو بجائے اس کے کہ کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ اپنی طرف سے دوسروں کو راحت اور آرام پہنچانے کی اور خوشی پہنچانے کی کوشش کرے۔ جب انسان دوسروں کے لیے راحت پہنچانے کی کوشش کرے گا تو دوسرے آدمی کے ساتھ اس کے محبت اور تعلق قائم ہوگا، اور مسلمانوں کا باہم
محبت کرنا اور اتفاق کرنا، حدیث شریف کے اندر اس کو اتنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آتے جاتے ملتے ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام، ان کلمات کو عام کرو۔ ان کلمات کے عام کرنے کے نتیجے میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہونے کی بنیاد پر ایمان کی تکمیل ہوگی، اور ایمان کی تکمیل کے بعد جنت کا داخلہ آسان ہوگا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو جائز حدود میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کو راحت اور آرام پہنچانا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر ایک مطلوب عمل ہے۔ اس سلسلے میں سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات ارشاد فرمائی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتیوں کے لیے راحت اور آرام کا خواہش مند تھے، اور آرام پہنچانے کا اہتمام آپ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے ہیں، وہ جو تمہیں میں سے ہیں۔ تمہیں میں سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم جن سے بشر اور جن سے انسان سے تعلق رکھتے ہو، اسی طریقے سے وہ اللہ کے رسول بھی جن سے بشر اور جن سے انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات قطعیت اور یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جس طریقے سے عام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بشر تسلیم کر لیا تو آپ کی اولاد جتنی بھی ہے نسل در نسل وہ سارے کے سارے خواہ نبی ہوں یا غیر نبی بشر ہوئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے انسانوں کے اندر سب سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب بندے آپ ہیں۔ تو فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کی پر گراں گزرتی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے ساتھ ایسا تعلق ہے، انسانیت کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف کیوں پہنچی ہے؟ آپ علیہ السلام کو کڑن ہوتی ہے کہ ایک انسان کو تکلیف کیوں پہنچی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کی پر گراں گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر تمہارے نفع کے وہ خواہش مند ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں کوئی نفع پہنچ جائے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور آگ جلنے کے بعد پھر پروانے اس کے اوپر گرنا شروع ہو گئے ہوں، کیڑے مکوڑے، اور وہ ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا ہو۔ تو فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر تم گناہ کر کر کے گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس سے بچانا چاہتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں وہ ہدایات اسی پر ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو آخرت کے دائمی عذاب اور ہمیشہ کی ذلت سے انسان کی بچاؤ ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ حریص علیکم،
تمہیں نفع پہنچانے کی وہ بڑی خواہش رکھتے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے اوپر تو وہ خاص طور پر شفیق اور مہربان ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ایمان والوں اور امت مسلمہ کے حق کے اندر تو آپ خاص طور پر شفیق اور مہربان ہیں. ویسے تو آپ ساری انسانیت کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ویسے تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور انسانیت کے لیے خاص طور پر آپ رحمت خداوندی ہیں، اور پھر ایمان والوں کے لیے خاص الخاص طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور مہربان ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے بھی جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. چنانچہ حدیث شریف کے اندر ایسی ہدایات بھی موجود ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ فرماتے تو اس کے باوجود بھی ایک انسان اپنی سینس اور اپنے عقل کی بنیاد پر اس سے بچ جاتا، لیکن حضور نے شفقت کی بنیاد پر وہ بھی بتائیں. اور ایسے شفیق تھے جیسے والدین اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر شفیق تھے کہ جیسے والدین اپنی اولاد کو شفقت کی وجہ سے ایسی ایسی باتوں سے بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں کہ جن سے خود ہی وہ اولاد بچ جاتی، لیکن بچنے کی تلقین فرمائی. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت میں چراغ گل کر کے سویا کرو، چراغ گل کر کے سویا کرو. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی جب رات کو سوتا ہے تو جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر سونا نقصان دہ ہے. چولہا، ہیٹر، موم بتی، کوئی اور ایسی چیز جو آگ پر جلتی ہو اس کو بند کر کے سویا جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنیاد پر فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آگ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ اس آگ سے دنیا کا ہی نقصان ہوتا، لیکن حضور نے اس سے بھی منع فرمایا. شفقت تھی حضور کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھت ایسی ہو کہ جس چھت پر مونڈیر نہ ہو، فصیل نہ ہو، اس چھت کی پر نہ سویا کرو. حالانکہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یار ایسی جگہ پر سونا کہ جہاں پر گرنے کا خطرہ ہو وہاں پر نہ سویا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے شفقت اس بات سے منع فرمایا کہ اگر ایسی چھت کی پر سویا جائے گا تو آدمی سو جاتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کروٹ بدلتے بدلتے وہ گرنے کی قریب پہنچ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتے پہن کر چلا کرو، ننگے پاؤں نہ چلا کرو. اب ننگے پاؤں چلنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، کانٹا چبھ سکتا ہے، روڑا چبھ سکتا ہے، پتھر اینٹ لگ سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنیاد پر یہ فرمایا. حالانکہ ایک عام آدمی ظاہر ہے کہ جب کسی عام راستے پر چلتا ہے جوتے پہن کر ہی چلتا ہے، لیکن حضور نے بربنائے شفقت اس کی بھی تلقین فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو مرمت کرا کے دونوں جوتے پہن کر چلو. ظاہر ہے کہ جب جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو ایک جوتا ٹوٹا ہوا ہو تو آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے شفقت اس کی بھی تلقین فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیشاب کرنے لگو تو جگہ اچھے طریقے سے دیکھ کر انتخاب کرو. پہلے زمانوں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، کھلی جگہوں پر پیشاب کیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ جہاں پیشاب کرنے لگو تو وہاں پر جگہ کا انتخاب اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کرو. پکی جگہ پر پیشاب نہ کرو کہ چھینٹے اڑ کر اوپر پڑے. ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کرو کہ چھینٹے اڑ کر اوپر پڑے. کسی بل اور سوراخ میں پیشاب نہ کرو کہ ممکن ہے وہاں کوئی زہریلی چیز ہو اور وہ نکل کر ڈس جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے تشریف لائے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے ان پر گراں گزرتی ہے. حضور پر شاق گزرتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے. اور آخرت کی تکلیف تو دنیا کی تکلیف سے بڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ فرما سکتے تھے کہ آخرت کی تکلیف سے بچنے کی ہدایات نہ ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ حریص علیکم، تمہاری نفع کے بہت زیادہ خواہش مند ہے، بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں کوئی نفع پہنچ جائے. بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے بارے میں تو خاص طور پر مہربان اور شفیق ہیں. تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
مہربان، شفیق اور رؤوف الرحیم رسول عنایت فرمائے ہیں۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کریم اور ایسے رؤوف الرحیم رسول عنایت فرمائے۔ اور پھر جو دیگر ارشادات ہیں، ان ارشادات کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللاعنین، ایسی دو کاموں سے بچو کہ جو لعنت کا سبب ہیں، لعنت کا، گالی گلوچ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، ان کاموں سے بچو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے لوگ تمہاری پر لعنت اور پھٹکار کرنے لگ جائیں۔ وہ کیا دو کام ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کام ہے لوگوں کے راستے میں پیشاب پخانہ کرنا، اور دوسرا کام ہے لوگوں کے سائے کی جگہ کے اندر جہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہوں، بیٹھ کر آرام لے سکتے ہوں، وہاں پر پیشاب پخانہ کرنا۔ ان دو کاموں سے بچو، کیونکہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر پیشاب پخانہ کرے گا کہ جہاں پر لوگ سائے کی وجہ سے گرمیوں میں بیٹھتے ہیں، یا ایسی جگہ کہ جہاں پر دھوپ سینکنے کے لیے سردیوں میں بیٹھتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی پیشاب پخانہ کر کے چلا جائے گا تو بعد میں جو لوگ وہاں پر بیٹھنے کے لیے آئیں گے تو وہ اسی کو لعن طعن کریں گے کہ پتہ نہیں کیسا بےہودہ بدتمیز آدمی تھا، کیسی جگہ پر پیشاب کر گیا۔ اور اسی طریقے سے راستے کے اندر اگر کوئی پیشاب پخانہ کرے گا تو راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، وہ لعن طعن کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللاعنین، ایسے دو کاموں سے بچو کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے تم لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنو گے، ایسے دو کاموں سے بچو۔ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اب ہماری حالت دیکھیے کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی شہر ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی فخر بھی ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جتنا شکر ادا کیے جائے کم ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اب ہماری گلیوں کے اندر گزرتے ہوئے دیکھیں، کئی جگہ پر گلیوں کے اندر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوں گے، راستہ گزرتے ہوئے بدبو آئے گی، راستہ تنگ ہوگا، مشکل سے گزرنا ہوگا۔ یہ کوئی دوسرے لوگ تو غیر مسلم تو آ کر نہیں کر رہے نا، ہم ہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی جگہ پر گلیوں کے اندر اور چوراہوں کے اندر، ایسی جگہوں کے اندر نالیوں کے اوپر پیشاب کر کر کے ایسی بدبودار جگہ بنا دی جاتی ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ہی مسلمان ہیں کہ کئی دفعہ مسجدوں کے اندر صرف پیشاب اور پخانہ کرنے کی غرض سے آتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر یہ کام کر کے پھر اچھے طریقے سے اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، جس کے نتیجے کے اندر مسجد کے اندر بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم ہی مسلمان ہیں کہ جو پبلک مقامات ہیں، پارکس ہیں یا اسٹیشنز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں، وہاں کے جو بیت الخلاء ہیں وہاں پر آدمی گھستے ہی بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حالت ہوگی اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہماری ظاہری صفائی کا یہ حال ہے، باطنی صفائی کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دو لعنت کے کاموں سے بچو۔ تو یہ لعنت کے کام آج کل ایسے پبلک پلیسز کے اوپر ہوتے ہیں کہ جہاں پر آدمی سمجھتا ہے کہ بس آج میں نے یہاں پر پیشاب پخانہ کیا ہے، اس کے بعد عمر بھر میں نے آنا نہیں ہے۔ اب بلا سے صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میرے ذمہ تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات سے دوری ہے اس کا سبب۔ ادھر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور کتنے مہربان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، اور ہم ان ہدایات کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں اور عمل کرنے سے کتنا دور ہیں۔ تو یہ حدیث شریف کے اندر حضور نے فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں کے اندر بیٹھنے سے بہت زیادہ بچ کر رہو، کیونکہ راستے کے اندر بیٹھو گے تو لوگوں کو راستہ چلتے ہوئے گزرتے ہوئے تنگی محسوس ہوگی، خاص طور پر خواتین کو آتے جاتے ہوئے حجاب محسوس ہوگا۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد سے ہی نکلے ہیں نماز پڑھ کے
دو چار حضرات نماز پڑھ کے نکلے ہیں، کسی جگہ پر کونے میں کسی گلی میں راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے اور بات چیت شروع کر دیں گے، اور کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہماری وجہ سے راستہ تنگ ہو رہا ہے اور ہماری وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے کے اندر بیٹھنے سے گریز کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول راستوں کے اندر بسا اوقات مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ فرمایا کہ غض البصر، آنکھیں نیچی رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، وکف الاذی، اور تکلیف دینے والی چیز سے بچو، تکلیف نہ دو، ایسے طریقے سے کھڑے نہ ہو، ایسے طریقے سے نہ بیٹھو کہ جس کی وجہ سے راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ یہ تو بیٹھنے کے بارے میں فرمایا نا۔ ہماری عادت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم راستوں کو پورا بند ہی کر دیتے ہیں، کنات لگا دی، کل ہو رہے ہیں، بارات آئی ہوئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کنات لگا کر راستہ بند کر دیا، دکان کا آدھا سامان باہر رکھ کر راستہ بند کر دیا، ریڑیاں لگا کر راستہ بند کر دیا، گاڑیوں کی خلاف قاعدہ پارکنگ کر کے راستہ بند کر دیا۔ بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ راستے کی پر سب کے چلنے کا حق ہے، کسی ایک آدمی کا حق نہیں ہے، سب کے چلنے کا حق ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ راستہ چلتے ہوئے کتنی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اور پھر اس ٹریفک کے جو قواعد ہیں ان قواعد کی رعایت نہیں کی جاتی ہے، اپنی سائڈ کو چھوڑ کر دوسری سائڈ کی پر نکل جایا جاتا ہے، بے ہنگے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے جو ہے نا وہ گاڑی اور موٹر سائیکل چلائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر دوسروں کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بس اوقات چار آدمی اکٹھے ایک ہی وقت میں گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہونے کو پسند نہیں کرتے، ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے کے اندر جو راستے کے حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ تو یہ فرمایا کہ کف الاذی، راستہ کا جو حق ہے کہ تکلیف دینے سے بچو۔ تکلیف دینا یہ بھی ہے کہ راستہ تنگ کر دیا جائے اس طریقے سے۔ پھر فرمایا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، یعنی بھلی بات کا راستے سے گزرنے والوں کو تلقین بھی کرو، اور بری بات سے اگر کوئی دیکھو تو اس کے منع بھی کرو۔ تو یہ راستے کے حقوق ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ ان کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچائی جائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال کے اندر تخفیف فرما دی، صرف اس وجہ سے کہ امت کے لیے سہولت رہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دے دیں، لیکن مشقت کا خوف ہے کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اگر یہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس کیا تکلیف کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امکم فلیخفف، جو آدمی تم میں سے امامت کرائے اس سے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے، کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ نماز شروع کرو تو لمبی صورتیں شروع کر دو۔ نماز جو تم میں سے جو آدمی امامت کرائے اس سے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، تخفیف کرے۔ ایک صاحب نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں فلاں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ وہ لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امام صاحب کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ تم فتنہ ڈالنا چاہتے ہو، ہلکی نماز پڑھایا کرو، تاکہ پیچھے جتنے افراد ہیں جن کی ضروریات ہیں، جن کی محتاجی ہے، جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادہ دیر تک سجدے میں نہیں رہ سکتے، ایسے لوگوں کا لحاظ کرو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے اندر اختیار ملا کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان پہلو کو اختیار فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر کسی صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، دین سے متنفر نہ کرو، دین کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، دین سے متنفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس طرح کی چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے
کہ عشاء کی نماز کو رات کے پہلے تہائی حصے کے آخر میں جا کر ادا کرنے کا حکم دوں، لیکن چونکہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، اب رات کا آخری تہائی حصہ مثال کے طور پر آج کل رات 10 بجے ہو رہا ہے، 9:30 بجے ہو رہا ہے، اب کون اتنی دیر تک انتظار کرتا رہے کہ جب وہ وقت ہو تو پھر عشاء کی نماز ادا کریں؟ عشاء کی نماز کا وقت تو جلدی داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف اور مشقت نہ ہو یہ حکم نہیں دیا۔ اور بھی کئی ایسے احکام ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے خواہش کے باوجود چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے راحت کا سبب بننا چاہیے، تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور ان سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں بڑے مزے کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے دیکھا۔ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ وہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا اور ایک درخت تھا، اس درخت کی شاخیں نیچے کو آ رہی تھیں اور راستہ گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ اس نے ان شاخوں کو کٹوا دیا کہ لوگوں سے راستہ گزرنے والوں کو راحت اور آسانی پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ دوسروں کو راحت پہنچانا اور تکلیف سے بچانے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے اپنے اعمال میں تاکہ ہمارے کسی قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ به ونتوكل عليه